پوری مخلوقات میں پھیلتی ہے۔ مثال کے طور پر لے لیجیے، یہ سیلاب، آفت، مصیبت، زلزلے، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مصیبت، آفات اور طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اسی اعمال کی وجہ سے جب وہ مصیبت میں ہوتا ہے تو اسی کے عمل کی وجہ سے دوسری مخلوقات بھی ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں سیلاب میں جانور بھی مرے، تباہی، معیشت تباہ ہو گئی، کھیت برباد ہو گئے، اور انسان کے ایک نیک عمل کرنے سے پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جو کام نصرت ٹرسٹ نے اٹھایا ہے، یہ تو اصل میں انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ معذور افراد، کمزور افراد، غریب افراد، کمزور انسان کی مدد کرو۔ آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں، علماء یہاں موجود ہیں، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ پر کب کبھی طاری ہو گئی، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لائے۔ عنہا سے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میں کوئی آزمائش میں نہ آ جاؤں، کوئی ایسی چیز آئی ہے، کوئی ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو اماں نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو آزمائش میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ آپ کمزور افراد کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کا ہاتھ تھامتے ہیں، آپ یتیموں پر سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ جو انسان کمزوروں کی مدد کرے، جو یتیموں پر دست شفقت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی آزمائش اور امتحان میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ تو ہمارا پہلا سبق ہے۔ ابھی تو وحی نازل ہوئی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کو دیکھ لیجئے، اسلام کی عمدہ تعلیمات کو دیکھ لیجئے، مزدوروں کے حقوق، جی، بادشاہوں کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق۔ اور آج عجیب بات ہے کہ جس اسلامی فلاحی ریاست کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بننی چاہیے تھی، وہ اسلامی فلاحی ریاست تو نہ بن سکی، لیکن دنیا میں ایک ہوا بن کے سامنے ابھر آئی، ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے، ہماری ہی غفلت کی وجہ سے، ہماری ہی لاپرواہی کی وجہ سے۔ آج پاکستان جس انتشار کا شکار ہے، تمام تر ذمہ داری اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ دیکھیے، اسلام میں خودکش حملوں کا کوئی جواز نہیں، اسلام میں تحریر خانی کا کوئی جواز نہیں، اسلام میں محبت اور امن اور اخوت اور بھائی چارگی کے فضا کو عام کرنے کے لیے اسلام آیا۔ اور آج یہ کہا جاتا ہے جناب اسلام کے ماننے والے روشن خیال نہیں، میں کہتا ہوں اسلام کو ماننے والے ہی روشن خیال ہے کہ اسی اسلام نے آ کر ہمیں بتایا کہ اس افراد کا ایک کمزور طبقہ ایسا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق جو ہے اس کمزور افراد کی مدد کرنے پر اللہ نے رزق کو عام کیا ہے۔ اللہ نے رزق کو کمزور افراد، معاشرے کے معذور افراد کو تعاون کرنے سے اللہ نے اس کی معیشت کو بڑھا دیا۔ آج پوری یورپ کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کو دیکھ لیجئے، ان کے اندر پوری این جی اوز کام کر رہی ہیں، حکومت کے لاکھوں ڈالروں کے فنڈ ہیں جو معذور افراد کی تزین، آرائش اور سہولتیں مہیا کر رہی ہیں۔ اور یہی جناب تعلیمات دیکھ لیجئے تو حضرت عمر کی بھی یہی تعلیمات، حضرت ابو بکر کی یہی تعلیمات، حضرت عثمان کی یہی تعلیمات، چاروں خلفائے راشدین کو اٹھا کر دے دیجیے، ایک نظام انہوں نے مرتب کیا، اس نظام کے اندر آپ کو معذور افراد کا ضرور ملے گا، کہیں نہ کہیں نظام آپ کو مرتب کیا ہوا ملے گا۔ آج ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ آج ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم ان چھوڑے ہوئے بیچارے معذور افراد جو ہماری مدد کے منتظر ہیں، ان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں۔ اور حاجی مسعود بھائی تو میرے بھائی بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، یہ تو ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ صداقتی ایوارڈ یافتہ، انشاءاللہ اللہ نے بھی یہاں صداقتی ایوارڈ سے ان کو نوازا ہے، قیامت کے روز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی تمام تر خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ
قبول فرمائے۔ بہرحال ہر ایک کی ایک محنت ہونی چاہیے، ہر ایک کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے کہ ہم ملک کے لیے کچھ کریں، ہم قوم کے لیے کچھ کریں، ہم بحیثیت مسلمان ایک دوسرے جو انسان ہیں ان کے لیے کچھ کریں، محبت کے لیے کریں، اخوت کے لیے کریں، امن کے لیے کریں، روزگار کے لیے کریں، جو جہاں کرنا چاہتا ہے آئیے مل کر ہم سب ایک بار پھر اس ملک کی تعمیر نو کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو تعمیر و ترقی میں ہم سب کو مددگار ثابت فرمائیں، اور اس ملک کی ترقی کے لیے جو بھی طاقتیں اس کے سامنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان طاقتوں کو نیست و نابود فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ یہ تھے مفتی ابو ہریرہ محی الدین صاحب، جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جامع انداز میں اسپیشل چلڈرن کے ایشو پر روشنی ڈالی۔ اور اب میں درخواست کروں گا ہمارے خصوصی مہمان جناب حاجی مسعود طارق صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حاجی مسعود طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضرت مولانا خواجہ علی احمد صاحب، آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتانا الفاظ تو ہے ہی نہیں کہ ان کے بارے میں یا ان کے گھرانے کے بارے میں ہم کچھ بتا سکیں، لیکن مجھے آج سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان کے برابر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میں مفتی صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اور سب سے بڑی بات جو دوسرا ٹرسٹ انہوں نے بنایا ہے اسپیشل بچوں کے حوالے سے، وہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ اللہ رب العزت ان سے کام لے لے۔ یہ پہلے بھی اس طرح کے کام کرتے رہے ہیں اور ہماری دعائیں ہر وقت ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشل بچے جنہیں ہم کہتے ہیں، اسپیشل کیا ہے، ہم کیوں کہتے ہیں یہ اسپیشل، ہم کیا اسپیشلٹی ان کو دیتے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر اسپیشل لوگوں کے لیے پارکنگ الگ ہے، کیوں الگ ہے۔ اگر آپ امریکہ کے کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو 2-3 گھنٹے کے اندر آپ کا نمبر آئے گا امیگریشن میں، لیکن اگر کوئی اسپیشل ہے تو وہ سب سے پہلے جائے گا۔ اور آج ہم یہاں کیا کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، تو خدایا کچھ سوچیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی محی الدین صاحب کو جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ یہ تھے حاجی مسعود طارق صاحب، اور اب وہ مرحلہ آ چکا ہے جس کا کر کے ہم نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ یہ نصرت ٹرسٹ فار اسپیشل سے نہیں ہوگا، تو میں چند بچوں کا ذکر حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے اس پروگرام کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اور ہمارے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب۔ جہاں پہ مفتی غلام محی الدین صاحب نے کلکٹر نظام اسلامیہ کی بنیاد رکھ کر اس کو ترقی دی اور اس کو ایک ملک کا معیاری ادارہ بنایا، اور اس میں تقریباً 500-600 سے اوپر طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے معذور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے نصرت ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، اس کے وہ سرپرست بھی ہیں، اور ہمارے بھائی ان کے سرگردان ان کے لیے رسالے جیسے خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ میں اس پر سب حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اہل کراچی سے درخواست کروں گا کہ
دعوت دوں گا کھانا دیتے جائیں. میں جن کا نام دوں گا وہ حضرات صرف آئیں گے, باقی کو ان کے سیٹس پرووائڈ کر دی جائیں گی. سب سے پہلے میں نام دوں گا عبدالعزیز, اس کے بعد نذیر احمد ولد محمد حسین, جن کا تعلق بھی ریڈی گوڈ سے ہیں. نذیر احمد ولد محمد حسین, جن کا تعلق ریڈی گوڈ سے ہے, وہ بھی تشریف لائیں. اس کے بعد میر عالم ولد عالم جد, جن کا تعلق بھی ریڈی گوڈ سے ہے, وہ بھی تشریف لے آئیں. میر عالم ولد عالم جد, جن کا تعلق ریڈی گوڈ سے ہے. احمد خان رشید گل, جن کا تعلق لالہ آباد سے ہے. عیسیٰ جٹ, جن کا تعلق ریڈی گوڈ سے ہے. نظر محمد, تعلق کماڑی سے ہے. مہران اسلام ولد محمد اسلام, جن کا تعلق لاڑی سے ہے, تشریف لائیں. سائرہ ولد محمد علی, سائرہ ولد محمد علی, جن کا تعلق کورنگی سے ہے, تشریف لائیں. ایک اور کھول, ایک اور سائرہ ولد محمد علی راؤ, کورنگی سے.